السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خانی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ شہزادہ اہل سنت پیر طریقت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے تین شخصیت کے بارے میں سوال کریں گے۔ سب سے پہلا وہ جو قربانی کے جانور بیچتا ہے یعنی وپاری، دوسرا وہ جو قربانی کے جانور خریدتا ہے یعنی جو قربانی کرتے ہیں، اور تیسرا قصائی برادری کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی مہربانی۔ اب پہلے سوال پہ جائیں گے۔ وپاریوں پہ شریعت کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہے یا کوئی فرائض ہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جو آدمی کسی جانور کو بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ تاجر ہے، اور تاجر کی بہت زیادہ اسلامی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات ہے کہ تجارت اس نیت سے کرے کہ میں حرام سے بچ جاؤں اور حلال کماؤں۔ تجارت اس نیت سے کرے کہ آخرت میں رب کریم کے سامنے مجھے جواب دینا ہونا پڑے، تو یہ اس نیت سے بیچنے کے لیے نکلے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی چیز بیچتا ہے تو اسے چاہیے جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ اگر وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق برکت بھی اس میں بک جاتی ہے، چیز بھی بک جاتی ہے۔ تو ایسا بندہ جو چیزیں بیچ رہا ہے اس کو سب سے پہلے سچ بولنا چاہیے۔ اچھا، قربانی بیچنے والا، اس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ قربانی کا تعلق لوگوں کی عبادت سے ہے۔ اسے چاہیے یہ سب سے پہلے عمر کا حساب کرے کہ وہ بکرا اتنی عمر کا ہے یا نہیں ہے۔ یقینی صورتحال ہو تو یہ آگے بیچے۔ اور اگر اس بندے نے 2 نمبری کی پلاس سے اس کے دانت نکال دیے، عمر پورا کرنے کے لیے قسم کا جھوٹ بولا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو گناہ گار یہی ہوگا۔ اگلے بندے اس پر اعتماد کر کے قربانی کر لیں گے، لیکن گناہ گار یہ ہوگا اگر غلطی کرے گا تو۔ مجھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور خریدتے ہیں یعنی جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ذمہ داری؟ جی، جو قربانی کا جانور خریدتا ہے اسے بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ صرف اگلے کی زبان کے اوپر نہ دیکھے، بلکہ اس جانور کو بھی دیکھے، اپنے تجربے کو بھی سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرے جیسے بات کرنے کا اسلامی طریقہ ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے لیے خریدنا ہے، تو نے اللہ کے لیے بیچنا ہے، اپنا جائز نفع رکھ لے، اپنا جائز منافع رکھ، اس کے بعد آپ ہمیں جانور دے دو۔ اور جس وقت یہ جانور لے کر آئے تو اس کو چاہیے قانونی تقاضے پورے کرے، جھوٹ والے معاملات، ٹیکس سے بچنے والے معاملات۔ اگر منڈی سے خریدتا ہے تو پھر اس کو کرنے پڑیں گے، چھوڑے گا نہیں۔ اگر یہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، اگرچہ قربانی پر اثر نہیں آئے گا لیکن گناہ گار ہوگا۔ جب یہ گھر لے کر آئے تو اس کو چاہیے اس جانور کے کھانے پینے، صاف ستھرا رہنے، اس کا انتظام یہ کرے۔ آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ جانور لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کلاشنکوف لے لیے، ایسے گھما رہے ہوتے ہیں، دوڑا رہے ہوتے ہیں، لڑائی کرا رہے ہوتے ہیں، اس سے کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر ٹوٹ گیا، کسی کے سر کے اوپر چوٹ لگی، دم کٹ گئی۔ تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے، بازجۂ اطفال نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو ماریں نہیں، اس کو ذلیل نہ کریں، اور قربانی کا جانور ہم لے لیا تو اس کی عزت کریں۔ اور اسی طرح اگر اس کا دودھ اس نے دو لیا، مثلا مادہ جانور ہے، گائے وغیرہ ہے، اس نے اس کا دودھ دو لیا ہے، تو ٹھیک ہے، جب تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے تو اس کو دونا تو پڑے گا۔ یا تو اس دودھ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، یا اگر خود استعمال کرے گا تو اس کی قیمت روزانہ کی بنیاد پہ یہ صدقہ کرتا رہے۔ مجھے آپ کے بات سے ایک سوال یاد ہے، جو لاسٹ ڈے ہے، مطلب کہ قربانی سے ایک دن پہلے ہمارے کچھ علاقے میں لوگ ایسے ہیں جو نمائش کرواتے ہیں جانور کو، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ قربانی کے جانور کی نمائش کرانا یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اگر وہ اس بنیاد پہ کراتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سب سے اچھا جانور لیا، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں ہے، اور ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور اگر اس نیت سے وہ آگے نمائش کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو اگر ان کی دل کی نیت ٹھیک ہے تو ایسے بتا دیں کہ دیکھیں بھائی ہم نے لیا، آپ بھی لے لیں، تو اس حد تک تو گنجائش ہے، لیکن نہ کرانا بہتر ہے۔ کیونکہ جو نیکی ہوتی ہے نا، تو حدیث کے مطابق اگر دایاں ہاتھ نیکی کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، چہ جائے کہ میں چوک پہ ٹھہر کے لوگوں کو تعارف کراتا پھروں۔ اسے تیسرا سوال اور تیسرا طبقہ جو ہے بہت خاص سوال ہے، جو قربانی کرتے ہیں قصائی برادری، یعنی وہ سیزن کر کے ایک ہی دن میں کتنے جانور کو حلال کرتے ہیں، تو ان کے لیے کس طرح حساب ہے؟ جو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں ہماری قصائی برادری، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ان حضرات کا کام بہت مشکل ہے۔ ان حضرات کو دین کے کام پر سلامی بھی پیش کرنی چاہیے، اور رزق حلال کماتے ہیں، بچوں کے ساتھ عید نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، تو مجھے ان کی اس تکلیف کا ایک احساس ہے۔ لیکن ان حضرات کو بھی چاہیے اسلامی احکامات کو فالو کریں۔ اسلامی احکامات کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک جانور اپنی جان دے رہا ہے تو آداب کا خیال رکھیں، جانور کو گراتے وقت ظلم نہ کریں،
اس کے ساتھ مذاق نہ بنائیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے مہارت کے ساتھ گرائیں، اور پھر اس کے بعد جو ذبح کرنا ہے اس کے بعد ہاتھ پاؤں اس کے کھول دیں تاکہ وہ پھڑکتا رہے، لڑکتا رہے، اس کے خون نکلے اور وہ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتاریں۔ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح ہوا تو حضور نے فرمایا اس کو 2 موتیں نہ دو۔ تو جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور اسی طرح جانور کو خون بھی نہ دیکھنے دیں، دوسرے کی سری اور پاؤں بھی نہ دیکھنے دیں کہ سری پائے وہ دیکھ لے، اس کو کسی کونے میں رکھ دیا جائے، کسی پردے میں رکھ دیا جائے، اس کے بعد آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو تیز دھار آلہ ہونا چاہیے، مریل قسم کی چھری نہ ہو، جس کو سرائکی میں کہتے ہیں کوندا مری تو ڈوندا مری، تو ایسی چھری نہیں ہونی چاہیے۔ چھری وہ ہونی چاہیے جو بہترین طریقے سے تیز ہو اور پہلی دھار کے اوپر کاٹ کے رکھ دے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا یہ خیال کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ مفتی صاحب یہ جو کون سا جانور افضل ہے قربانی کے لیے؟ قربانی کے لیے جانور افضل تو بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ٹیڈا بکری، یہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے جانور ذبح فرمایا، جو اکثر روایات ملتی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے بکرا لیا، دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تیرا اتنا حصہ میرا اتنا حصہ، ناراضگیاں نہیں ہوگی، نہیں تو چوڑی لے گیا تو نے مجھے دستی دی، نہیں تو کلیجی لے گیا تو نے مجھے یہ دی، نہیں تو پائے لے گیا تو سری لے گیا، تو اچھا تو ہے بندہ بکرا لے لے۔ دوسرا، اگر ہم مشترکہ کاروبار قربانی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ خراب ہو، کسی کا عمل خراب ہو، کسی کا مال خراب ہو، کوئی حرام مال والا، اس پہ شک پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو، تو بہتر ہے کہ بندہ اپنا بکرا ہی ذبح کرے، اپنا ہی بکرا لے لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یوں نہیں ہے تو پھر حصہ ملانے میں بھی حرج نہیں ہے، اگر آداب کو فالو کر لیا جائے تو۔ مجھے حصہ گوشت کا گھر آ گیا تو اس کو کتنے حصے میں تقسیم کریں؟ یعنی 7 حصے ملے تھے جو اپنا حصہ گھر آیا، رائٹ، میں نے سمجھا کوئی دے گیا، اپنا حصہ جب آپ کا گھر آیا تو اس کے 3 حصے آپ کریں گے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور ایک جو ہے نا آپ رشتہ داروں کے لیے، تو 3 حصے کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی صرف اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو قربانی پھر بھی جائز ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قربانی اس کی ضائع ہو گئی ہے، یا اس کے پاس 2 قسم کے حصے ہیں، مثلاً بکرا بھی ہے اور اس کے پاس جو ہے گائے کا حصہ بھی ہے، تو ایک اپنے پاس رکھ لے، ایک غریبوں میں بانٹ لے، تب بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ جو ایک بندے کا جنت میں چلا گیا تھا، وہ بکرا جو ٹانگ نہیں تھا، وہ واقعہ ذرا سنا دیں۔ جی ہاں، وہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ جانور کو سارا سال گوشت اس کے فریزر پہ فریز نہ کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ میرا مولا، میرا جانور قبول ہو گیا تو مجھے اس کی زیارت کرا دے۔ اس نے خواب میں دیکھا اس کا بکرا جنت میں بیٹھ کر چہک رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے اس کی نا۔ تو اس نے جا کر دیکھا تو لوگوں نے کہا، فرشتوں وغیرہ نے بتایا کہ آپ کا یہ بکرا ہے اور یہ قبول ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ، تو بہت خوش ہوا۔ وہ 2-3 دوست تھے، ان نے اپنے اپنے بکرے پہچان لیے اور اپنے بکروں کو گھمانے لگے۔ یہ جو گیا، اس کا بکرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بکرے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بکرے کو اللہ نے زبان دی۔ اب بکرا بول رہا ہے اس سے، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، میں جنت میں آ گیا ہوں، قبول ہو گیا ہوں، یہ وہ۔ اس نے کہا میاں بکرے مجھے بہت خوشی ہے، ادھر تو بہت پیارا لگ رہا ہے، تو یہ میرے دوستوں نے اپنے بکرے گھمانا شروع کر دیا، تو بھی اٹھ اور میرے ساتھ گھوم۔ اس نے کہا مالک بھائی میں اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں، تو کیا ہو تجھے، اٹھ، ادھر ادھر کر کے نا اس کی انگلی کر کے اس نے اٹھا دیا اس کو۔ جب وہ بکرا اٹھا نا تو وہ 3 ٹانگیں تھیں، اس کی 4تھی ٹانگ نہیں تھی۔ اس نے کہا میاں بکرے 4تھی ٹانگ تیری کہاں گئے؟ اس نے کہا مالک صاحب، جو چیز تو کھاتا رہا یہاں اللہ مجھے لگاتے رہے، اب میری 4تھی ٹانگ تیرے فریج میں فریز ہو کر پڑی ہے، وہ تو کھائے گا تو مجھے ادھر لگے گی، اس لیے اس کو تو کھا لے۔ مطلب ایسا جلدی سے جلدی کھایا جائے۔ جی، اچھا بہتر ہے کہ اس کو کھایا بھی جائے اور آگے جا کر اس کی اچھے بھلے تقسیمات کی ترتیب بھی بنائی جائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی سیریس سوال تھا، لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ آپ مسئلے بتاتے ہیں، ہم مسئلے پوچھتے ہیں، تو یہ حصے میں کچھ میڈیا والے اور مولانا کے لیے کوئی اسپیشل حصہ ہے کہ نہیں، یہ بتائیں۔ کس چیز کا؟ یہ جو گوشت کا حصہ گھر آئے گا، اس میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں؟ آپ بہت اچھا رکھتے ہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ حصہ میڈیا والوں کو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے، ہمارے میڈیا والے ہوں یا ہمارے پولیس والے ہوں۔ یقین مانے، میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جس وقت آپ عید پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، جو سپاہی ایک کلاشن اٹھا کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی بہن بھائی ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اس قربانی کی قدر کریں۔ ہم یہ نہ ہو کہ اس کو ایک سپاہی دیکھ کر ہم مر جائیں، ہم پہلے اس سے عید مبارک کریں۔
یقین مانے میں اپنی عید پڑھا کے بقرہ عید پڑھا کے جب بھی نکلتا ہوں تو پہرہ داری پر موجود ہوتے ہیں جتنے، میں پہلے ان سے عید مبارکی کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی خوشی کو چھوڑ کر اپنے آج کو ہمارے کل پر قربان کر رہے ہیں، تو ان کو ملنا چاہیے۔ ایسے میڈیا کے لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی عید ہے، نہ ان کے لیے کوئی دن ہے، نہ ان کے لیے کوئی رات ہے، نہ ان کا کوئی جاب ٹائم ہے، کبھی کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ لوگ چل پڑتے ہیں، اور کتنے میڈیا پرسن ہیں جو اس مسئلے میں اپنی جان تک گنوا بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہمارے پروگرام میں ہمارے سٹی ایس ایچ او صاحب تشریف لائے تو میں اٹھ کر ان سے اسپیشل ملنے گیا، تو اس کی وجہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ سب لاسٹ میں کوئی پیغام دے دے ڈیر اسماعیل خان کے لوگ، اور پورے پاکستان جانتے ہیں آپ کو، دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں سب کو 2-3 طرح کے پیغام دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے عبادت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے اطاعت کے ساتھ، اور والدین اور مخلوق خدا کو راضی کرنا چاہیے خدمت کے ساتھ۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم میں ہوں تو کوئی بندہ ہمارے خلاف جتنی مخالفت کرے اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں۔ جب آپ کامل بنیں گے تو خود نکلیں گے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات کوئی دانہ اندر جب تک پکتا نہیں ہے تو وہ درخت سے ٹوٹ کر نہیں گرتا، تو اس لیے خود کو اپنے بڑوں کے ساتھ لگائے رکھیں۔ جب وقت آئے گا آپ خود نکھر جائیں گے۔ خود نمائی نہ کریں، لیکن رب العزت چاہیں گے تو آپ کو دنیا میں پھیلا دیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، آپ نے سنی مفتی صاحب کی بات، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ خان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے ویو پاکستان۔